پیغمبر آگے ہیں، پیغمبر کی قوم ہے، اس نے انکار بھی کر دیا، لیکن انہوں نے بدر کا حوالہ دیا ہے کہ عذاب تو اس وقت آیا کہ جس وقت ان لوگوں نے آگے بڑھ کر برسر پیکار ہونا یا ایک طرح کی لڑائی یا محاربت کو اپنا لیا، تو محض پیغمبر کا انکار عذاب کا باعث نہیں بنتا، بلکہ آگے بڑھ کے سرکشی یا اقدام یہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ نہیں، سرکشی، اقدام اور معاندت وہ وقت سے پہلے عذاب کا باعث بن جاتی ہے، اچھا، اور یہی ہوا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن نے وضاحت کی ہے کہ جو مہلت کا وقت مقرر کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ اسی وقت سنایا، اور وہ 9 ہجری میں جا کے سنایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جن لوگوں سے معاندت ظاہر ہوئی، جو مقابلے میں آ گئے، جنہوں نے اپنی طرف سے اقدام کر لیا، ان کے بارے میں پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ وہ یہود میں بھی تھے، وہ مشرکین عرب میں بھی تھے، اور مشرکین عرب میں تو خاص طور پر جو اولین مخاطبین ہیں ان کی پوری قیادت معاندت پر اتر آئی، اور جب وہ اتر آئی تو پھر بدر میں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ قسط نازل ہو گئی، جو اس کو یوم الفرقان بنا کر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر ٹھیک۔ وہ جو اصل غم سے جو اصل عذاب اللہ نے طے کیا تھا، مثال کے طور پہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ معاندت پہ نہ اترتے اور یہ اس طرح لڑنے بھیڑنے کے لیے نہ آ جاتے، تو پھر وہ جو اصل عذاب آنا تھا وہ فتح مکہ کے بعد جو پھر پورا اعلان کیا گیا اور پوری مہلت دی گئی، وہ اصل عذاب تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر مہلت کی مدت پوری ہونی تھی نا۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جس تک اس کو مہلت ملنی ہے۔ ٹھیک، رسول اللہ وہ دعوت دیتے رہتے اور اسی طریقے سے پیغام پہنچاتے رہتے، ان کو متنبع کرتے رہتے، یہ سارے معاملات اس اجل تک جاری رہنے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے معاندت کا اظہار کیا ان کو مدینے میں بھی یہ سزا دے دی گئی، اور مکے سے وہ اگر آئے تو وہاں بھی ان کو سزا دے دی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔